میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ آئیے اسے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے بہترین کام قرآن سیکھنے اور سکھانے کا بتایا، مگر آج ہمارے یہاں کا معاشرہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے قرآن سیکھ رکھا ہے، ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے پیارے بھائیوں نے قرآن سیکھ رکھا ہے، مگر وہ قرآن کو چھوتے تک نہیں۔ قرآن اس وقت پڑھتے ہیں یا تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اس وقت پڑھتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ بعض تو ایسے ہیں جو اس میں بھی قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے، اور حتی الامکان یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، قرآن کریم کا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اے میرے لوگوں، اے میری قوم کی پیاری پیاری ماں بہنوں اور پیارے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ قوم قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ میرے نبی کی امت قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے ذریعے اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو روشن کرے، اور قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر صحیح طریقے سے صراط مستقیم پر چل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اے مومنوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن کو انسان کے لیے کس طریقے سے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا، آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حقیقتاً دو چیزوں سے پیدا فرمایا، ایک مٹی سے اور ایک روح سے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ اس جسم کا تعلق مٹی سے ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور ہماری روح کا تعلق مٹی سے نہیں بلکہ عالم بالا سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری روح کو مٹی سے پیدا نہیں فرمایا، اسی وجہ سے جب کبھی ہمارا جسم بیمار ہو جایا کرتا ہے، ہم بیمار ہو جایا کرتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جایا کرتی ہے، تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ہمارے مرض کے مطابق دوائی دے دیا کرتے ہیں، اور وہ دوائی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ زمین میں اگنے والی انہی جڑی بوٹیوں کی ہوتی ہے جو کہ خود مٹی کی ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مٹی کا انسان مٹی کی دوائی کو کھا کر بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے، مگر اے مسلمانوں، جب تمہاری روح بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے پیارے مومنوں، آپ لوگ قرآن کی تلاوت کر لیا کرنا، انشاءاللہ آپ کی روح کو بھی شفا مل جائے گی اور جسموں کو بھی شفا مل جائے گی۔